سورۃ الصافات کی آیت نمبر 167۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً یہی لوگ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکراً، کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ ہوتا، من الاولین، پہلوں میں سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم بھی بن جاتے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، سو انہوں نے کفر کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور یقیناً ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ گزر چکی، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے ان بندوں کے لیے جن کو بھیجا گیا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہی مدد کیے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور کوئی شک نہیں ہمارا ہی لشکر وہ غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ بھی دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بہت جلد یہ بھی دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، بس جب وہ عذاب اتر آیا ان کے صحنوں میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر بہت بری صبح ہوگی ان ڈرائے ہوئوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، وَأَبْصِرْ، دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، تیرا پروردگار پاک ہے، رب العزہ، جو عزتوں کا رب ہے، عما یصفون، ان ساری چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام بھیجے ہوئوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں ثابت ہیں اسی اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے
ایک تو کفار مکہ مشرکین عرب کے عہد شکنی کو، بدعہدی کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کیا ہر دور کے اندر جو میرے دین کا کام کرنے والے ہوں گے، حق کی محنت کرنے والے ہوں گے، غلبہ انہی کا رہے گا۔ اور آخری 3 آیات جو بڑی اہم آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے گویا پوری سورۃ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ سمیٹ دیا۔ پہلی بات جو مشرکین عرب کی بدعہدی تھی وہ یہ کہ جب تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے اظہار نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا، تب تک یہ مشرکین عرب یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی دین آ جائے تو ہم بھی اس دین کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ میرے محترم دوستو، ملک شام، فلسطین اور ان علاقوں کے اندر تو بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ تو جب یہ یہودی تورات پڑھتے، عیسائی انجیل پڑھتے، تو عرب کے لوگ کہا کرتے کہ اگر ایسی کوئی کتاب اور ایسا کوئی ضابطہ حیات اور ایسا زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہمیں بھی مل جائے تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ پاک نے ان کی اس بدعہدی کا ذکر کیا کہ پہلے تو یہ مانگا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ نے سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، اپنے سب سے اعلیٰ پیغمبر اور رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، تو پھر سب سے بڑے مخالف بھی یہی بن گئے۔ یہی ان کی بدعہدی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان کانوا لیقولون، یہ لوگ تو کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا، اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ، کوئی ذکر، کوئی کتاب ہوتی، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے، یعنی جس طرح پہلے لوگوں کو ملی، یہودیوں کو ملی، عیسائیوں کو ملی، اگر ایسے کوئی ہمیں بھی مل جاتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے۔ زبانی دعوے تو یہ تھے کہ جی ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی بڑا عمل کرتے، ہم بھی نیک بندے بن جاتے۔ عملاً کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے فَكَفَرُوا بِهِ، عمل ان کا یہ ہے کہ جب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اظہار نبوت کیا اور قرآن کریم کی شکل میں بہترین ذکر اور نصیحت نامہ مل گیا، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اللہ پاک فرماتے کوئی بات نہیں، انکار کر دیا تو کیا ہو گیا؟ کون سا کسی اور کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ جب یہ پھنسیں گے، موت آئے گی، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت میں جو کچھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا مل جائے، تو جب یہ سزا ملے گی تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہماری طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا یہ کلمہ یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس میں ہم اپنے الفاظ کی بھی تصحیح کر لیں، لفظ بھی صحیح کر لیں۔ ہم بعض اوقات کسی کو بولتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ سنا، کلمہ سنا، یا ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب،
یاد رکھیں یہ کلمہ بھی لفظ غلط ہے اور طیب بھی لفظ غلط ہے۔ یب کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر، طیب، یہ یب جو ہے نا یہ دین میں نہیں ہے، یہ لفظ کلمہ ہے، کلمہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، کلمہ کا لفظ ہے، اس کو کلمہ ہی کہنا چاہیے، اور طیب نہیں ہے، طیب ہے۔ عربی زبان کے اندر لفظ طیب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری بات، ہمارا کلمہ، ہمارا قول و قرار پہلے سے لکھا جا چکا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے مرسلین بندوں کے لیے، لعبادنا المرسلین، ہمارے وہ بندے جو بھیجے ہوئے ہیں، جو رسول ہے، جو نبی ہیں یا جو نبیوں کے نمائندے ہیں، ہماری یہ بات ان کے لیے طے شدہ ہے۔ کون سی بات؟ فرمایا انہم لہم المنصورون، انہی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہی رسولوں کو منصور قرار دیا گیا ہے۔ اللہ انہی کا مددگار ہے، جو مرسلین ہیں یا جو مرسلین کے نمائندے حق کا کام کرنے والے ہیں، انہی کی مدد کی جائے گی۔ اور اللہ پاک نے انہی کو فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا، یہی ہمارا لشکر ہے، اور یہ ہمارا لشکر ہی الغالبون، یہی ہمیشہ غالب رہے گا، یہ ہمارا لشکر ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اب گھبرائے نہیں، کافر جتنا مرضی زور سے آ جائے، جتنا مرضی چڑھ کے آ جائیں، لیکن غلبہ آپ کا ہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ اور یہ تسلی آپ کے لیے بھی ہے، آج دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو دین کی محنت کا بیڑا اٹھائیں گے، ان سب کے لیے یہ تسلی ہے کہ گھبرانا نہیں، کافر جتنے مرضی چڑھ کے آ جائے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور غلبہ بھی ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، یہاں اگر ہم جائزہ لیں پہلی امتوں کے احوال کا تو ہمیں نظر آئے گا حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے لیکن وہی غالب آئے، حضرت ہود علیہ السلام چند لوگ ان کے ساتھ تھے، قوم تباہ ہو گئی، غالب وہی آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، قوم مخالفت کرتی رہی، زوردار قوم بالآخر تباہ ہو گئی، غالب کون آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ فرعون بہت بڑے اقتدار کا مالک تھا، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام فقیر اور غریب چند لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، وہ 16 لاکھ کا لشکر تباہ و برباد ہوا، اور غالب کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ نمرود کو دیکھیں تو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری مملکت اس کے کنٹرول میں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہتے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، لیکن نظریے اور عقیدے اور دلیل کے ساتھ اللہ کے بھروسے پہ جمے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نمرود ذلیل و رسوا ہو کر تباہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام غالب آئے۔ آخر میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا جائزہ لے تو پورا عرب مخالف، قریش مخالف، بڑے بڑے سردار مخالف، سگا چچا ابو لہب دشمن اور مخالف، لیکن اس کے باوجود غلبہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو دیا، اور دشمنان اسلام وہ سب کے سب مغلوب ہوئے۔ اور اس کے بعد کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ حق والوں کا ہی غلبہ رہا، اور باطل والے اگر بظاہر چند دن کے لیے وہ غالب بھی آئے تو بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہوئے، ہمیشہ حق ہی نکھر کے سامنے آئے۔ اور میرے محترم دوستو، اگر سیاسی غلبے سے ہٹ کر برہان، دلیل اور حجت کا غلبہ مراد لیا جائے تو دلیل کے میدان میں، حجت اور برہان کے میدان میں
کبھی بھی کافر اور کفر اسلام اور مسلمان کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اس لیے سیاسی اعتبار سے بھی ہمیشہ اسلام کو غلبہ رہا، اگرچہ وقتی طور پہ کبھی کبھار مغلوبیت بھی آئی، لیکن وہ وقتی ہے۔ اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ایک تھانے دار اور ایک چور اکٹھے سفر کر رہے ہوں، اب وہ چوروں کا گروہ راستے میں پڑ جائے اور لوٹنے لگ جائے، اور تھانے دار اکیلا ہو تو بظاہر تو وہ مغلوب ہو گیا، چور اکٹھے ہو کر غالب آ گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تھانے دار اپنی جگہ پہ پہنچے گا تو وہ ان سارے چوروں کو قابو کر لے گا، اور ان سارے چوروں کو وہ پکڑ کے گرفتار کر کے اپنا غلبہ دکھائے گا۔ تو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے اسلام والے، حق والے، دین والے وہ بظاہر نظر آئیں کہ جناب اب یہ دبتے جا رہے ہیں، اب یہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، وہ میدان میں رہتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، اللہ فرماتے تمہاری مدد کی جائے گی اور غالب بھی تم ہی آؤ گے۔ اللہ ہمیں دین پہ، حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اس لیے ہوائیں چلتی رہتی ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، آندھیاں وہ دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے قدموں کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیں ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، فتول عنہم، آپ بس ان سے منہ پھیر لیجئے، اپنا رخ انور ان سے پھیر لیجئے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے، ان کی پرواہ نہ کریں، ایک وقت تک کے لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ایک معمولی سی جماعت جن کی تعداد محض 313، اسلحہ کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، لڑنے کے اسباب کوئی نہیں، اللہ کے بھروسے پہ میدان میں ہے۔ اللہ نے پھر دکھا دیا کہ کس طرح یہ نہتے یہ اس اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت پہ غالب آ گئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آپ بھی دیکھتے رہے، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ جب بدر کے اندر 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے ایک بند کنویں کے اندر، ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے ان سے آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ نہیں، وہ صحیح ہو گیا کہ نہیں؟ جو ہم سے وعدہ ہوا تھا ہم نے بھی دیکھ لیا، اور جو تم سے وعدہ ہوا تھا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے مر گئے تو سارے حالات سامنے آ گئے، آخرت سامنے آ گئی، فرشتے سامنے آ گئے۔ کسی نے عرض کی، اللہ کے محبوب آپ ان مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ میری بات کو اب تم سے زیادہ سمجھ رہے، تم تو صرف سن رہے ہو، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ بھی دیکھ لیں گے، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ بعض اوقات یہ ضدی اور ہٹ دھرم کافر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، چل چل جڑے عذاب تو ڈرانا لے، عذاب جڑا لے آنا، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، تیری طرف سے ہے، نہیں مانتے ہم، تو جو عذاب لانا چاہتا ہے لے آ۔
جو پتھروں کی بارش برسانا چاہتا ہے برسا لے۔ یہ میرے محترم دوستو ان لوگوں کی انتہائی ڈھٹائی تھی، انتہائی ڈھیٹ پن تھا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ پاک اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ لوگ ہمارا عذاب جلدی طلب کرتے ہیں، ہمارے عذاب کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، اس کی بجائے کہتے ہیں جی عذاب لے آؤ جو لانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑا صبر کرو، فَإِذَا نَزَلَ، جب وہ عذاب اترتا ہے بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحنوں میں، تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر ان ڈرائے ہوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ پھر جب وہ عذاب اتر آئے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ان لوگوں کی پھر یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے جی ہمیں پتہ نہیں چلا جی، ہمیں بتایا نہیں گیا جی۔ منذرین، اللہ فرماتے ہیں ان کو پہلے خبردار کر دیا گیا ہے، پھر ان خبردار کیے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پہ حملہ کیا، آپ رات کے وقت خیبر میں پہنچے، لیکن آپ نے سوئے ہوئے لوگوں پہ حملہ نہیں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزدل نہیں، بہادر تھے۔ سوئے ہوئے اور لا علم دشمن پہ حملہ کرنا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، شب خون مارنا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ جو طاقتور، بہادر اور نڈر اور دلیر ہوتے ہیں وہ بتا کے مقابلہ کرتے ہیں کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پہنچے لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا، آپ لشکر کو لے کے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، اور آپ نے فرمایا اگر صبح اللہ کے نام کی آوازیں بلند ہوئیں تو پھر ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر صبح سویرے انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر ان پہ ہم حملہ کریں گے۔ اور صبح ہوئی تو وہ یہودی خیبر کے رہنے والے اپنے انہوں نے جو ہے بیلچے اٹھائے، پھاوڑے اٹھائے، کئیاں اٹھائیں، تسلے اٹھائے اور چل پڑے زمینوں پہ کاشتکاری کے لیے۔ اور جب باہر نکلے، قلعوں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کھڑا ہے، تو کہنے لگے اللہ اکبر خربت خیبر۔ آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا، خیبر اجڑ گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، یہی الفاظ آپ نے پڑھے۔ ہم جب کسی قوم کے صحن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس قوم کی صبح بہت بری ہوتی، پھر اس قوم کی صبح اچھی نہیں ہوتی۔ اب ہم ان کے صحن میں اتر چکے اور انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، ان کا خیبر ویران ہو گیا، اجڑ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اٹیک کیا اور خیبر کو فتح کی۔ آج یہودی اسی خیبر کی شکست کا زخم چاٹتے ہوئے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے اور اس خیبر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر وہ پلے کارڈ اٹھا کر اسرائیل کے اندر احتجاج کرتے ہیں کہ خیبر کو بھول جاؤ اب ہم آ رہے ہیں، خیبر کو بھول جاؤ اب ہم آ رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان اس قدر غافل کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اپنا مفاد سمجھ رہے۔ ہمیں بھی یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ خیبر تم بھول نہ سکو گے، جو خیبر میں ہم نے کیا ہے وہی اب ہم اسرائیل میں کریں گے انشاءاللہ۔ جو حال خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا کیا تھا وہی حال آج انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کی دھرتی پہ ان اسرائیل اور اسرائیلیوں کے ایجنٹوں کا ہو۔ اللہ فرماتے جب عذاب آ جاتا ہے کسی قوم کے صحن میں تو پھر اس قوم کی صبح بہت بری ہوتی۔ فرمایا میرے محبوب وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک بس ان کو ذرا مہلت دے دو، میرے ہاں ایک وقت طے ہے، اس وقت تک ڈھیل دے دو۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے ہوتا کیا ہے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ کی آخری 3 آیتیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تینوں آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر نماز کے بعد ان 3 آیات مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اب کا معمول تھا، اب اکثر نمازوں کے بعد ان 3 آیات مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر مجھے بڑے پیمانے میں اجر ملے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹوکرے بھر بھر کے اجر ملے، تو بڑے پیمانے پہ مجھے اجر ملے، اس کو چاہیے کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ 3 آیات پڑھ لیا کرے۔ تو دنیا کے لیے بیٹھا ہو، دین کے لیے بیٹھا ہو، کوئی بھی محفل مجلس لگی ہو، آخر میں یہ 3 آیات پڑھ لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان 3 آیات میں اللہ نے پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا۔ آپ شروع میں سنتے آ رہے کہ 2 ہی چیزیں اللہ پاک نے زیادہ تر بیان کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کا نبی، کوئی ولی، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس میں شرک کی نفی ہے۔ پاک ہے وہ اللہ ان ساری باتوں سے جو باتیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پاک ہے تیرا پروردگار جو عزت کا رب ہے، عزت والا ہے، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو شرکیہ باتیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں شرک کی نفی ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین، اس میں توحید کا اس بات ہو گیا، عیب اللہ کے اندر کوئی نہیں ہے، خوبیاں ساری اللہ کے اندر جمع۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے لازمی ہے بیان کرنی۔ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے، اور ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری محامد جمع ہے کس کے اندر؟ اللہ رب العالمین کے اندر۔ اور دوسرا اس صورت میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ رسالت کا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت یونس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ ان سارے نبیوں کے تذکروں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے ہی رسولوں کو سلام، جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے سب کو ہی سلام۔ تو ان 3 آیات میں گویا توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس صورت مبارکہ کے تمام مضامین کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک عزیز میرے پھپھا کے بڑے بھائی شیخ ارشد صاحب انتقال فرما گئے۔ اسی طرح کل ہمارے شہر کے اندر اللہ کی ایک قدرت ہی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بڑی عبرت کی بات ہے۔ ہمارے قریب ملت روڈ پہ گوکھوال ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک قادیانی جو مسلمان ہوا، پرسوں رات 8 بجے وہ مسلمان ہوا اور 11 بجے اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی زندگی ساری کفر پہ گزار کے 8 بجے مسلمان ہوا، 3 گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے خاتمہ اس کا ایمان پہ کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ معاملات خاتمے پہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت سے ساری زندگی کے گناہ بخشوا کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ ایسا خاتمہ ایمان والا ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ان کے لیے اور دوسرے جو حضرات دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہہ سکے، سب کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ لے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عطاء المحمد صاحب جو